جی میں شکر ہوں. جی بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر ماشاء عمر. سامعین کرام، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کی سیریز کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دیگر کیٹیگریز میں حقوق العباد کے حوالے سے بات کی. آج یتیم اور بیواؤں کے حوالے سے میں دعوت دیتا ہوں جاوید خان دلوائی صاحب کو کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈیوں غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں احسان کا معاملہ کرو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ہماری جو سیریز چل رہی ہے حقوق العباد کے سلسلے سے، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کور کرنے کی. آپ جیسے کہ یہ آیت جو ہے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے پڑھی، اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جب بھی اللہ تعالیٰ حقوق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرابت داروں کا، یتیموں کا حقوق، بیواؤں کا حقوق اور ساتھ ساتھ میں پڑوسیوں کا حقوق ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ رکھا ہے. تو آج جو ہے ہم لوگ یتیموں کے حقوق اور بیواہ کے حقوق پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں جو ہے نا ان دو ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں،
میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تمہید باندھوں یہاں پر. یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہم لوگ اس چیز کو کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے نا ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور کائنڈ آف اویئرنیس جو ہے نا بڑھے گا نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہید کو شارٹ رکھوں گا اور ٹو دا پوائنٹ رکھوں گا. آپ مطالعہ قرآن کریم کیجئے یا حدیث کا مطالعہ کیجئے, سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے, جہاں جہاں انسان کا تذکرہ آیا ہے اور حق, اللہ تعالیٰ جب بھی حق کی بات کرتا ہے تو صرف حق کو بتایا نہیں جاتا ہے, حق کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے ہمیشہ سے. حق ماں باپ کا ہو, رشتہ داروں کا ہو, پڑوسیوں کا ہو, غریبوں کا ہو, بیواؤں کا ہو, یتیموں کا ہو, مسافروں کا ہو, مزدوروں کا ہو, مالک کا ہو یا نوکر کا ہو, اولاد کا ہو, بیوی کا ہو, شوہر کا ہو, کرایہ دار کا ہو, مالک کا ہو, مکان مالک کا ہو, قیدیوں کا ہو, دوستوں کا ہو, دشمنوں کا ہو, ظالم کا ہو, مظلوم کا حق ہو, عورت کسی طرح کا ہو, مرد کا ہو, بچے کا ہو, جوان کا ہو, بوڑھے کا ہو, ہمیشہ حق انسان کسی بھی حیثیت کا ہو, کسی بھی سطح کا ہو, کسی بھی عمر کا ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو, کسی نہ کسی شکل میں اس کا ایک دوسرے پر حق بنتا ہے, جس کی ادائیگی ایک دوسرے کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اور اس بات کو لے کے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو اس چیز کو آگاہ کرنے کی کوشش کی اور اس چیز پہ توجہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ بہت ضروری لازم حق ہے. اسلام الحمدللہ اپنے پیروکاروں کو بنیادی تعلیم ہی دیتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اوپر عائد دوسرے افراد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے حقوق کو سمجھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آج اسی کوشش میں لگے ہیں. خدا کے آخری نبی پر نازل ہوئی آخری کتاب, آسمانی کتاب میں بھی یہاں تک ان کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف حق کی ادائیگی تک محدود نہ رہیں, بلکہ حق کی ادائیگی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا کے خوف اور سماج کے ڈر سے ایک دوسرے کے حقوق تو ادا کر جاتا ہے, لیکن دل میں کچھ کجی رہ جاتی ہے, دل میں کچھ جو ہے نا وہ کہ میں نے کر تو دیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا, وہ بندے کا حق تھا اسی لیے نہیں کیا میں نے. تو اور کچھ کہیں نہ کہیں وہ ناپسندیدہ کرتا ہے, اسپیسیفکلی جہاں پر اس کو پیسہ دینا پڑے یا کسی سے بات کرنی پڑے جس سے وہ آج کسی کی معافی مانگنی پڑے, تو بہت زیادہ مشکل اور ناگوار گزرتی ہے بات. اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کا جتنا جامع, مکمل, متوازن طور پہ اور واضح تصور پیش کیا, نہ کوئی مذہب آج تک پیش کر سکا ہے, نہ کوئی تمدن انسانی حقوق کو کی رٹ لگانے والے جو آج کی فریبی مغربی دنیا ہے انہوں نے تو سمجھا ہی نہیں ہے انسانی حقوق کو. تو آپ کو غالباً یہ پتہ ہوگا کہ ان کے یہاں پر یہ تصور جو ہے اس کے پہلے نہیں تھا. ورلڈ وار کے پہلے جب 10 دسمبر جو ہے یہ ہیومن رائٹس ڈے منایا جاتا ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد میں جب انہوں نے ملینز کو مار دیا, اس کے بعد میں جو ہے نا انہوں نے ایک چارٹر بنوایا جس کو ہیومن رائٹس چارٹر کہتے ہیں. اس چارٹر کے تحت جو ہے وہ ایک کوشش کی انہوں نے کہ انسانی حقوق کو ڈیفائن کیا جائے, ان کے اور ان کو کسی نہ کسی ضابطے میں لایا جائے. لیکن آپ نوٹس کریں کہ اگر میں اس چیز کو انالوجی دینے کی کوشش کروں کہ ایک مشین اور انسان کے اندر, ایک مشین کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, رائٹ, اور پھر جو ہے نا آپ اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کچھ اسی طرح کا ہے کہ جب تک فائدہ ہے تب تک انسانوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں, جب فائدہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس سے ہم لوگ گریز کرتے ہیں یا ان کا حق نہیں دے پاتے. سو انسان جب تک اپنے اوپر عائد حقوق نہ پہچانے گا اور ان حقوقوں کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے گا تو اس وقت تک صورتحال میں کسی تبدیلی کا خواب ہی خواب رہ جائے گا. یہ راستہ قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں حقوق کی ادائیگی کا. سچ تو یہ ہے کہ اسلام نامی ہے حق ادا کرنے کا, حق خدا اور حق اس کے بندوں کا.
تو ہم نے جیسے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ریپیٹیڈلی قرآن کے اندر بہت ساری متعدد آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کے حقوق کے بارے میں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں، بیواؤں کے حقوق کے بارے میں. جیسے میں نے کہا کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہماری میموری بہت شارٹ ہے اور انفارچونیٹلی ہم لوگ سیرت کو نہیں پڑھتے. آپ کو 10 دسمبر شاید یاد ہوگا جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد میں انہوں نے جو ہیومن چارٹر بنایا تھا، اس کے بعد میں ورلڈ کی جو آرگنائزیشن بنائی تھی ساری اقوام متحدہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، that خطبہ to me defines the human charter. تو ہماری اقرا کی کتابوں میں خطبہ درج ہے، تو I'll try to actually say it in English so that اگر بچے بیٹھے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کو سن لیں. میں کچھ پوائنٹس جو ہے نا، نکات جو ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا. O people, your blood, your property and your honor is sacred and you should and to be respected. Again, number 1, listen, all Muslims are brothers to each other. You will not oppress one another. The blood revenge of days of old are abolished. Second one. Third one, fear Allah concerning your woman. You have certain rights over your woman and your woman have certain rights over you. And then another one, listen, I have left among you the book of Allah and my sunnah, hold fast to it and you will never go astray. And uske jo third part of the khutbah tha, Huzur Sahib ne usme farmaya, I tell you, each one of you should respect the life of and property of each other, just as you have respect for this sacred day, for this sacred month, and for this sacred city. Be kind to your slaves, feed and clothe them as you do yourself. They are servants of Allah and should not be punished. آپ اس خطبے کو پڑھیں تو اس سے بہتر ہیومن رائٹ چارٹر نہیں ہو سکتا، اور یہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم کو اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیپل, your Lord is one, your father Adam is one. Adam was created from clay. Remember, there is no superiority to Arab or non-Arab, and non-Arab or Arab, nor white or black or white, except in piety. Subhanallah. So this is a reminder that we should go back and read Seerah, especially Makkah period, because where we stay now resembles Makkah period. Unfortunately, 3 days of Jahiliyyah. تو اس بات کو جو ہے نا لوگوں نے سراہا کہ ہیومن رائٹس چارٹر بنا ہے. اگر ہم لوگ اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور بحر و بر میں دونوں میں سوار کیا اور عمدہ قسم کا رزق فراہم کیا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. میں اپنی تمہید کو یہیں توڑ کے آگے جو اصل مدعا ہے اس میں جاتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے ساتھ جو ہے، ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ میں جو ہے نا، وہ پروفٹ اینڈ لاس کا ریلیشن شپ ہے. معذرت چاہتا ہوں اگر میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں. جب ہمارا پروفٹ ہوتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں، جب پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو جو ہے نا اللہ کی میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی. اور ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے. جب ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو ان سے اچھے بات کرتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ہم ان سے دور رہتے ہیں یا ان کے حق کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اسی چیز کو بس سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یتیموں کے کچھ حقوق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ میرے لیے آسان کرے، یہ بہت گہرا ٹاپک ہے یہ. تو سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو بلوغت سے پہلے جس بچے یا بچی کا والد وفات ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. سمپل ڈیفینیشن. وی آل نو دیٹ. یتیم کب تک؟ لڑکی اور لڑکے کے بالغ ہونے اور عقل میں پختگی آنے تک یتیم کی حالت رہتی ہے. بلوغت کے بعد حالت یتیم ختم ہو جاتی ہے. یتیم کے حقوق کیا ہیں؟
والد کی وفات کے بعد میں اس کے رشتہ دار، اس کے دیگر متعلقین کا فرض ہے کہ اللہ سے ڈریں اور ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسان اور ہر ممکن بھلائی کا معاملہ کریں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں قرابت داروں، ضرورت مندوں، مستحقین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس آیات نے وہاں ساتھ ساتھ میں یتیموں کے بارے میں عدل اور احسان اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا بھی حکم کیا۔ جیسے میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان معاشرے میں یتیم بچوں کے 3 مختلف انداز میں گرد و پیش کے لیے مسلمانوں کو جو ہے نا موبلائز کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1، یتیم ہونے کے بعد فوری جو دلجوئی ہوتی ہے، باپ کا سایہ کی محرومی کے بعد میں بچہ غمگین ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی، اور اس وقت بچوں کی والدہ جو ہے وہ خود اس صدمے میں ہے کہ شوہر جو ہے نا کی جدائی کے بعد میں، اور پھر فائنینشیل سچویشن بھی کچھ اس طرح سے آتی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے اس چیز کو دھیان رکھا جائے، اور لوگوں کو اور رشتہ داروں کو یتیم بچوں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جعفر رضی اللہ عنہ کے عیال کے ساتھ پاس آئے۔ آپ کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا ہوگا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں بھتیجوں کو بلایا۔ عبداللہ بن عمر اس کے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم کو اچھی طرح پوشاک اور ہمارے بال وغیرہ مڈوائے، درست کروائے، اور پھر انہوں نے مطلب اتنے پیارے الفاظ کہے وہاں پر، محمد تو بالکل ہمارے چچا کی ابو طالب کا ہم شکل ہے، اور عبداللہ شکل و اخلاق میں مجھ سے ملتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ جو ہے نا، اس بچے کو جو کہ رو رہا تھا اس وقت، یا اس بچہ جو غمگین تھا، حضور نے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے اللہ خاندان جعفر کا ولی بن جا، عبداللہ کے ہاتھ کمائی میں برکت ڈال دے، اور دعا 3 بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے، یہ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، تمہیں ان کی تندرستی کا فکر کیوں ہے؟ میں خود دنیا آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کفالت یتیموں کی کتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر۔ نمبر 2، دوسرا جو شعبہ آتا ہے اس کے اندر فوری دلجوئی کے بعد میں، سیکنڈ چیز عزت و اخلاق کا برتاؤ۔ کم سن یتیم جو ہوتے ہیں وہ ایموشنلی کافی چیلنج رہتے ہیں، دے ڈونٹ نو ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، جس نے ان کو کبھی لوگ جو ہے نا ان کو الگ نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر نہ شفقت کی نظر رکھی جائے، ان کے اوپر ان سے بات چیت اور ان کے حالات کی پرسوئی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر اگین، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں سے بھی شعر کلامی سے پیش آیا کرو۔ پھر سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفجر کے اندر، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اور جب اللہ اس انسان کو آزماتا ہے، کسی انسان کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کنیکشن جوڑا ہے کہ آپ اگر تنگ دست ہیں، آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ کس طرح اس یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں۔ جنرلی یہ مسکنسیپشن ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے لیں گے تو ہمارے پاس خود کے پاس پیسے کم ہیں تو ہم اس کی کفالت کس طرح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یقین دلا رہا ہے کہ آپ اس یتیم کی کفالت کریں، میں جو آپ کے روزی کے اندر جو ہے نا برکت دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کی بار بار تاکید کرتے تھے۔ ایک بار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میں 2 کمزوروں یتیم اور عورت کے حق کا خیال نہ رکھنے سے ڈرتا رہتا ہوں۔ ایک بار ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی سرپرست ہاتھ پھیراؤ اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، ہم لوگ اس چیز کو بالکل بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ نے سنا تھا کبھی، لیکن وہ چیزیں پریکٹس میں آج نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جو ہے نا پھر سے یاد دہانی کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر تیسرا جو شعبہ یتیموں کے یہ بہت ضروری یہ ہے کہ ان کی پرورش اور تعلیم اور تربیت، اس کے اوپر بہت کم جو ہے نا دھیان دیا جاتا ہے۔ اور جنرلی آپ دیکھتے ہیں یتیم خانوں کے اندر جس طرح سے بچوں کی حالت ہوتی ہے، بچوں کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ ہر ایک کو نیک ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ والد کی وفات کے پا جانے کے بعد میں چونکہ ذریعہ معاش نہیں رہتا ہے تو تعلیم و تربیت اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، سروائیول کے اوپر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی بات کو پیش نظر ہے کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سائیکولوجیکلی ہی از آلسو چیلنج، اور تعلیم تربیت تو بالکل وہ پچھڑ جاتا ہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنتوں میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں، انہوں نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ساتھ میں ملائی دونوں۔ کیا ہم نے کبھی اس حدیث پہ غور و فکر کیا کہ ہم تو جنت کی تمنا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، اور امیجن کرو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ میں اس طرح سے ہو۔ اس کو بالکل ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اس کو بالکل سنی سنائی بات کر کے پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش کتنا بڑا جو ہے نا فعل ہے، جس کو آج ہماری سوسائٹی کے اندر بالکل اگنور کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے بات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اور ان کے حق کے لیے کام کرنا اتنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا کانٹیکسٹ، حدیث ہو گئی۔ آج کے حالات کیا ہیں ہمارے؟ تو میں تھوڑی سی اس ٹاپک کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک رپورٹ آیا۔ یہ رپورٹ جو ہے IHH ہیومن رائٹس ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے نا ٹرکی میں بیسڈ ہے۔ میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں، اور کچھ میں نکات میں اس میں سے نکالا ہوں، میں آپ کو شیئر کروں گا بس مختصر طور پر۔ آپ اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں میری؟ جی نظر آ رہی ہے۔ جی تو یہ ورلڈ آرفن ڈے جنہوں نے ڈیفائن کیا، IHH یہ فاؤنڈیشن ہے، اور کافی کمپریہنسو رپورٹ ہے یہ، ایوری فیو ایئرز یہ رپورٹ نکالتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا کی جو چائلڈ پاپولیشن ہے اور وہ آلموسٹ 2.2 بلین ہے، اور اس میں سے آرفنز ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور اب یہ دیکھیں آلموسٹ 750 پیپل ڈائیڈ ڈیورنگ لاسٹ 20 ایئرز، جو کانفلکٹس آپ دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ میں کہ ان کے لیے ان کو ریفیوجی کیمپس میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کی مدد کے لیے کوئی پہنچتا نہیں ہے، بس ان کو تھوڑے ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ I'm sorry to use this word, but اسی طرح سے ہم سوسائٹی انفارچونیٹلی ان کو ٹریٹ کرتی ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، اسی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، ایوری ڈے 10,000 children are dying because of war and because of poverty۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھے گا نہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ تھوڑا سا بھی کام کیا، ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ 1.2 بلین جو ہے نا وہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں ڈیو ٹو پینڈیمک۔ نا 1.2 بلین چلڈرن went into poverty because of this pandemic۔ اس کا اثر ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے یہاں پر اللہ نے خوش رکھا ہے، یہاں پر اچھے ماحول میں رکھا ہے، لیکن آپ ذرا نظر دوڑائیں
اور خاص کر پچھلے 20 سالوں کے اندر جو کوحرام مچا ہے, جو مسلمان کنٹریز کے اندر انہوں نے جو یہ کیا ہے, وارز وغیرہ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے کتنے مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے جو امپلیکیشنس ہیں, بہت برے امپلیکیشنس ہیں. نمبر 1, چائلڈ ابیوز کامن ہو جاتا ہے. بچے کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس کا چائلڈ ابیوز جو ہے نا بالکل کامن ہو جاتا ہے. اینڈ nobody takes care of them. پھر اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ 300 میں آپ کو بتا 300,000 چائلڈ سولجرز ہیں اراؤنڈ 30 کنٹریز کے اندر. یہی سارے آرفن بچے جو یتیم بچے ہیں ان کو یہاں وہاں دوڑایا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. Around 218 million child workers aged between 5 to 17. This is absolutely unacceptable. آپ دیکھیں آج کے ورلڈ کے اندر, اور یہ زیادہ تر unfortunately یہ ہماری غریب کنٹریز کے اندر یہ ہوتا ہے. And there's other report which I want to share and then I'll close this. When I was going through this report, I could not hold my tears, کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ سیریا کا کانفلکٹ کے بارے میں, یہ پھر موٹالٹی ریٹ پوری کنٹریز کا انہوں نے بتایا, کافی کچھ ہے. یو کین گو تھرو دا ڈیٹیل آف دس رپورٹ. میں جس ٹاپک پہ آپ لوگ کو بتا یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اگر یتیموں کا دھیان نہ رکھا جائے, یتیموں کو کفالت نہیں دی جائے, اور یتیموں کو صحیح طریقے سے پرورش نہ کی جائے. Either they get into child abuse because of جن کے بھی پرستش میں ہے وہ, اگر وہ go into I'm sorry to say organ trade, اور it is very common. organ trade کے اندر بہت سارے بچے جو ہے چلے جاتے ہیں, اور ہیومن ٹریفکنگ میں چلے جاتے ہیں. and then بچیوں کے لیے it's a common that they get into sex slave, جو کہ common ہے یہاں پر. and 73 million orphan جو ہے they work on hazardous occupation. اپنے ہاتھ سے میٹل کی چیزیں, ایسی چیزیں جو ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے ان کی ایج میں, اس کے ساتھ میں وہ لوگ ڈیل کرتے ہیں. I'll pause here for a bit. ہم لوگ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے نزدیک کی بات ہے, ہمارے دل کے نزدیک کی بات ہے. سوچنے کا انداز جو ہے نا ہم کو بدلنا چاہیے. یہ سیریا دور ہے, یمن دور ہے, یہ کبھی بھی ہمارے نزدیک آ سکتا ہے. جو حالات بن رہے ہیں آج کبھی بھی ہمارے نزدیک آ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے. اس کے لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں, ہم کو کیا کر سکتے ہیں. بچوں کی کفالت کے لیے اسپیسیفکلی مجھے یاد ہے میں جب یونان میں تھا تو فلسطین کے بچے جب یتیم ہو جاتے تھے تو ہم لوگ کو لسٹ آتی تھی, تو وہاں پر جو ہے نا ہم لوگ ایفرٹ لگاتے تھے کہ بچوں کی کفالت کی جائے, جو بھی ہمارے سے کر سکتے ہیں, پڑھائی وغیرہ کا. وہ ایک ہمارا رپورٹ بنتا تھا, ہر سال ہم کو رپورٹ آتا کہ یہ بچے نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے بہت سارے آرگنائزیشن کرتے ہیں, لیکن کیا ہم ان آرگنائزیشن کو جا کے دیکھتے ہیں, ملتے ہیں؟ ہم سارے صرف پیسہ بھیجتے ہیں. اگر انڈیا میں کر رہے ہیں یا پاکستان میں کر رہے ہیں, جہاں پر بھی کر رہے ہیں, do we spend time and effort to go and look into that? No. So this is part of our responsibility. I think it's my responsibility. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہے کہ ہم لوگ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا اس چیز کو. There are a lot of things I want to talk, لیکن میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں, سورہ معون, I always think of کہ یہ جو سورت ہے بالکل اپلائی ہوتی ہے آج جو ہمارا حالات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے اس سچویشن کو جو ہے نا سمرائز کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے دین کے؟ آپ سوچیں, قیامت کو جھٹلاتا ہے, بس یہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو, اور نہیں وہ رغبت دلاتا ہے کھانا کھلانے کے لیے مسکین کو. کیا آج ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اشارتاً, جہاں تک میری ریسرچ ہے, اشارتاً یہ ابو لہب کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے, کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بہت ہی ایروگنٹ تھا, اور ہی واز خزانچی, وہ جو ہے نا فائنانس منسٹر تھا مکے کا, and he used to get all the money. So ہمارے حالات کیا ہے آج؟ سو اس کے لیے ہم کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. آئی ایم کانشیس آف دا ٹائم. میں جو ہے نا سیکنڈ ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں, میرا جو کہ بیواؤں کا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ
unrelated, it is totally related. जब भी orphans are victims of war. Similarly, मरता कौन है war के अंदर? बंदे मरते हैं, और ख़वातीन और बच्चे जो है ना, they are left over. So जो बेवाएं हैं, उसकी उनके हुकूक भी हैं, तो उनके हुकूक सोसाइटी पे हैं, तो उनको किस तरह से जो है हमको निभाना चाहिए. So अल्लाह ताला यहाँ पर सूरह कहफ में, आज हमने सूरह कहफ पढ़ी, so I'll just try to recite that ayat number 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعود عيناك عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. اور روکے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہیں اس کے رضا کے، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر، ان سے تجاوز نہ کریں زندگانی دنیا کی رونق کی تلاش میں. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ نہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر انڈائریکٹلی ہمارا جو ہے اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہے کہ جو یتیم بیوائیں ہیں، یہ جو تمہارے پاس مانگنے آتی ہیں یا تمہارے سامنے تقاضا آتا ہے نہ آتا، اس کو بالکل اگنور نہ کریں. سو یہاں پر جو ہے آج کے ہمارے جو حالات ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے. میں دو چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اسلام کے اندر بیواؤں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. بیوہ عورت کو اسلام نے عزت کا مقام دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی بیوہ عورت ہوتی ہے تو اس کو بالکل جو ہے نا اگنور کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں اور ابھی بھی دینی تعلیمات سے محروم بعض گھرانوں کے اندر بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے. خصوصاً خوشی کے موقعوں پر لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں بیوہ نہ آ جائے. کہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ اس کو ڈیپ اسٹڈی کریں تو یہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں ان کے کلچر سے آ رہا ہے. ان کے کلچر میں بھی آپ نوٹس کریں گے ان کو الگ طرح کے کپڑے پہناتے ہیں اور پھر ان کو الگ گھر میں رکھتے ہیں وغیرہ 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 ساری چیزیں رہتی ہیں. بالکل ان کو آؤٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ ٹرکل ڈاؤن ان آور سوسائٹی میں یہ بھی آ رہا ہے. ان کے ٹریڈیشنز بھی آ رہے ہیں. اسے نہ سسرال میں بیوہ کو نہ سسرال میں رہنے دیا جاتا ہے نہ اس کو میکے میں عزت ملتی ہے. اسلام کا عورتوں پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو بھی جینے کا حق دیا اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے، اس کی خدمت و مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہ کرتا ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اتنی پیاری حدیث ہے یہ. ہم لوگ اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، جہاد کی باتیں کرتے ہیں، یہاں جانے کی بات کرتے ہیں، وہاں جانے کی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فنڈامنٹل چیزوں پہ ہم جو ہے اس پہ بالکل جو ہے نا نظر نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے اس کو بالکل جو ہے نا اپنے کانشیس سے دور رکھا ہوا ہے. اس کو ہمارے کانشیس کے فور فرنٹ پہ لانا پڑے گا کہ دیز آر دا پرابلمس اینڈ اسپیسیفکلی ناؤ لاسٹ 20 ایئرس کے اندر یہ جو پرابلمس آ رہے ہیں یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں بیکاز آف وارس. آپ دیکھ لیں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں. اور ابھی جو حالات بن رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر وہاں پر بھی جا کے دیکھ لیں. آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، غربت کے حالات دیکھ لیں، انڈیا میں غربت کے حالات دیکھ رہے ہیں اور یتیموں کے اور بیواؤں کے حالات دیکھ لیں. This has to be attended. This cannot be kept in forefront. We are too busy building masajids, building madrase, but we forget about these things. So where we are applying our funds, ہم لوگ funds کہاں دے رہے ہیں ہمارے, we need to think about it. کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اس کے بارے میں بالکل سوچا نہیں. So آپ ایک اس حدیث سے بالکل واقف ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قیدیوں میں سے ایک قیدی کی خدمت گزار کے طور پر اپنے ابا سے، محترم والد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا کہ مجھے آٹا گوندنے کے لیے چکی اس کے لیے مجھے میرے ہاتھ دیکھو یہ ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ ایک مجھے آپ باندی یا غلام دے دیں.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कैदियों को बेचकर इनकी कीमत इन बेवाओं और ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दी। और हुजूर ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 33 मरतबा सुभान अल्लाह करो। ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है जो तुमने मांगा था, कुछ इस गुलाम को मांगा था उन्होंने। इसको तस्बीह फातिमी भी कहते हैं। तो आप देखिए, अपनी बेटी को जो है ना उन्होंने गुलाम नहीं दिया, उन्होंने तरजीह दी बेवाओं को और मिस्कीनों को उनके हक को अदा करने के लिए। दूसरी बात जो इस ज़ुमरे में आती है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं और बहुत सारे मेरे साथी जो हैं और आपके साथी जो हैं ना इस बात में बात करते हैं, और कुछ लोग इस बात को बात करना नहीं चाहते हैं, और ख़ासकर ख़वातीन इस बात को नहीं सुनना चाहती हैं कि बेवाओं के साथ में जो निकाह तानी जो होता है उसके बारे में वो क्यों ज़रूरी है आजकल के माशरे में। आप देखें जो पॉपुलेशन ऑफ रेशो है men versus women are far greater than men because of the war condition जगह जगह पर। हमारे यहाँ पर इस हदीस को या इस टॉपिक को बिल्कुल साइड लाइन किया जाता है फॉर डेफिनेटली वेरियस रीजंस। तो बेवा का निकाह थानी जो है, बेवा की रजामंदी और बच्चों की कफालत की हाजिर ज़रूरत हो तो इद्दत काटने के बाद निकाह थानी किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है, वन किहू अलियमा मिनकुम, और अपने में से बेनिकाह मर्द और औरत का निकाह कर दिया करो। बेवा निकाह थानी के लिए आमादा हो जाए तो रिश्ते के मामले में इसकी इजाज़त रजामंदी बहुत ज़रूरी है। सूरह निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहन, ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि औरतों को के माल समझकर ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लो। और दूसरी जगह यह आता है कि कोई बेवा औरत इज़्ज़त व माल की तहफ़्फ़ुज़ की मौजूदगी में अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश में लगी रहे और निकाह के बंधन से आज़ाद है तो इसको बड़ी फजीलत मिलेगी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी उसकी तरफ से, जो है वो अपने आप को माशरे से बचा के रखे। उनके जो आपको पता है कि बेवा औरत जो है ना वो इवेंचुअली सोसाइटी के अंदर इट बिकम्स सीरियस प्रॉब्लम फॉर हर टू स्टे, एंड अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ फीमेल्स गेट इनटू wrong things which are not good for the society. With that मैं अपनी कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि ये सारे नुकात मैंने कोशिश की सामने रखने की। अल्लाह जो है ना मेरा भी जहन खोले, आपका भी जहन खोले, और ये एक याद दहानी थी। अल्लाह बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे और हम सबको जो है ना नेक राह पे चलने की तौफीक दे और हमारे लिए आसान कर दे यतीमों के हकूक़, बेवाओं के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़ और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने के लिए। बारकल्लाहु लकुम बिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शाहिद भाई फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। मैं मौलाना को दावत देता हूँ सीरत प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाह का एहसान और करम है कि ये सिलसिला हम लोगों का मुस्तकिल जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी न किसी शक्ल में साथियों ने अपने आप को फारिग किया और सुनने सुनाने की के माहौल से अपने आप को जोड़े रखा, और ये वाबस्तगी बहरहाल बहुत मुफीद होती है और बहुत अहम होती है।
2 سال سے زائد کم و بیش تقریباً 2 سال کی مدت ہو رہی ہے، بلکہ اس مہینے میں 2 سال پورے ہو گئے۔ بڑی عجیب صورتحال سے ہم لوگ گزرے۔ سب سے زیادہ جو دکھ اور تکلیف والے جو مراحل تھے وہ معاشی طور پر یا مالی طور پر تکلیف کا مرحلہ تو تھا ہی، اس سے زیادہ صورتحال بغیر جمعے کے معاشرے کا گزرنا اور مسجد میں نمازوں کی پابندی کا منظر اور وہ الجھن اور وہ بے چینی ایک بڑی تعداد کے لوگوں میں، اور اس کے بعد اس مسجد کے نظام کے جاری ہونے کے بعد، جماعت کے سلسلے کے جاری ہونے کے بعد اس میں وہ فاصلہ، یہ سب وہ مراحل تھے جو دیکھ دیکھ کے بہت سارے ساتھیوں کا دل کرتا ہوگا، بے چینی ہوتی ہوگی، اور طبیعت اس چیز کے لیے، اس مرحلے کے لیے اور اس دن کے لیے کے انتظار میں بے چین ہوگی کہ کب وہ دن آئے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری مسجد کی نماز بحال ہو اور ہم اس انداز سے نماز پڑھیں جیسے جماعت کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب رفتہ رفتہ اس طرف بات تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ وہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے کو شر کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس میں انتہائی شیطانی خفیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں خفیہ شیطانی چالیں چلی گئی، اور اس کے لیے بہت سارے غلط مادات اور غلط عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک بہترین ہتھیار بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ 2 سال کے وقفے میں بہت کچھ ذہنوں پر، دماغوں پر اس کا اثر پیدا ہوا۔ لہذا وہ جو پابندی سے جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے کا ایک تصور تھا، اس میں کچھ ہلکا سا جو شوق اور جو ایک طلب تھی اس میں وہ ضرور متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ لگاؤ یہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اسی طرح آپس میں بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور بے تکلفی، یہ سب چیزیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف قبلے کی تحویل کے لیے آپ بے چین تھے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ جبرائیل اب اس سلسلے میں کوئی حکم لے کر آ جائیں۔ قرآن نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم آپ کے آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھانے کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس قدر بے چین ہیں۔ لہٰذا اسی طرح بہت سارے لوگ ہم میں سے بھی بے چین تھے اس معاملے کے لیے کہ وہ دن قریب آئیں۔ تو اب میں اس سلسلے میں تھوڑی سی بات تمہیدی طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اب اس کے لیے جلد از جلد ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فزیکل اور روبرو والی مجلسیں اور نشستیں شروع ہوں، تاکہ دوبارہ اسی جوش و خروش کے ساتھ، بلکہ پہلے سے بڑھ کر، شیطان نے ضرور کوشش کی اس معاملے میں ہمارے اندر اثرات پیدا ہوں اور ہمارے اندر کمزوری آئے اور ہم کچھ دین سے دور ہوں، ہماری سوچ میں کچھ تبدیلی آئے۔ بے شک یہ سب ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اثرنو محنت کرنی ہے، ہمیں اثرنو پہلے سے زیادہ بڑھ کر آگے آنا ہے اور اپنی قربانی زیادہ دینی ہے، دین کے نام پر اپنے آپ کو قربان زیادہ کرنا ہے۔ اب رمضان چونکہ سامنے ہے، اور رمضان میں 2 سال تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سنت اور رمضان کے اس اہتمام، خاص طور سے قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور رمضان کے جو دیگر اہتمام تھے جو مسجد کے برکت سے میسر آتے تھے، جو گھر میں رہ کر اتنا اس میں آسانی نہیں پیدا ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں مزید بڑھ چڑھ کر آگے آنا اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ تو ابھی ہمارے حلقے میں، ہمارے ساتھیوں میں اور تمام لوگوں میں وہ جوش دلانے کی ضرورت ہے، اور وہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مزید ان میں تازگی لانے کی ضرورت ہے، اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہی چونکہ اب ایک جمعہ اور باقی ہے، اس کے بعد تو ہم انشاءاللہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو رمضان کی تیاری اور استقبال رمضان کے تعلق سے بڑے سارے پروگرام ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور بے شک اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ قیمتی موقع، اور جب کسی
فائدے کا جب سیزن آتا ہے تو اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب کہیں خصوصی رعایت پر سامان ملنے کے کا موسم آتا ہے تو خریدار بڑھ جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ خریداروں کے بازار کی طرف آنے کا موقع ہوتا ہے تو تاجر اپنا سامان بڑھا لیتے ہیں. تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں سب لوگ اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اللہ کی رحمت کا خصوصی مہینہ، اور پھر اللہ کی خاص توجہ بندوں کی طرف، اور مسلمانوں کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ، اور شیطانوں کا باندھ دیا جائے، شیطانوں کا مقید کر دیا جانا، یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو رمضان میں حاصل ہوتی ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا، اور پہلے سے اس کے لیے اپنا ذہن بنانا، اور اپنے ذہن میں پہلے سے یہ بات رکھنا کہ رمضان سے پہلے سے ہم اپنے آپ کو بہت سارے معاملات میں فارغ کر لیں. چونکہ پچھلے 2 رمضان میں جو محرومیاں ہوئی ہیں، بے شک اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو معمول تھا، اور ہمارا جو معمول تھا، اور ہم جو شروع سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے آئے تھے، اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم وہ نہ کر سکے تو ہمیں اللہ کی طرف سے وہ اجر ضرور ملے گا، اور ہم اس اجر سے ضرور نوازے جائیں گے. اس کی تو ہمیں پوری امید ہے. لیکن جو ایک ہوتا ہے اجر سے نوازا جانا، اور ایک ہوتا ہے اس اجر کا براہ راست کام کرنا، جس پر وہ اجر لکھا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی عمارت میں اگر کوئی عمارت میں دب کے اگر مر جائے تو اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے. کوئی ڈوب جائے اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے. کوئی جل جائے آگ میں جل کے اگر آگ لگی اور کہیں وہ نکل نہ سکا، اور اس آگ کی زد میں آ کے وہ دم توڑ بیٹھا، تو اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے، لیکن وہ شہادت کا اجر ہے. لیکن جو شہادت والا اصل عمل ہے وہ ہے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے دشمن سے اور مقابل سے ٹکرانا، اور اس ٹکرانے میں انسان کی جان اللہ کے نام پر قربان ہو جائے، وہ اصل شہادت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں وہ مواقع عطا فرمائے اور اس کی فکر نصیب فرمائے. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جس میں ہم غزوہ فتح مکہ سے گزر کر غزوہ حنین اور غزوہ طائف سب پر گفتگو ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی واپسی کا تذکرہ بھی آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے کے بعد، مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد، وہ جو حضرت صحابہ کرام انصار کے ساتھ تقریر ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ آیا. اور ان سب سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ فرمایا. یعنی رمضان میں فتح مکہ کا واقعہ رمضان کی ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا، مکہ فتح ہوا. اس کے بعد شوال میں اور ذیقعد میں حنین اور اوطاس اور طائف، یہ تینوں واقعات پیش آئے، اور اس کی تفصیل ہم سن چکے. اور پھر ذی القعدہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، 4 عمرے. ایک عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والا، جو حدیبیہ کا عمرہ ہی کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تھے، عمرہ کر تو نہیں سکے، محصور ہو گئے، لیکن وہ عمرہ شمار ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہو اور مکے میں پہنچ نہ سکا، اور مکے سے پہلے ہی ان کو حلال ہونا پڑا احرام باندھنے کے بعد، لہٰذا اس کو بھی علماء نے عمرہ شمار کیا ہے. تو پہلا عمرہ حدیبیہ والا. دوسرا عمرہ اگلے سال جو معاہدے میں طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن کے لیے آپ مکے میں اجازت ہے، ہم سب باہر نکل جائیں گے، آپ عمرہ کر کے چلے جائیں، وہ دوسرا عمرہ. تیسرا عمرہ یہ والا ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد، حنین کے واقعے کے بعد، اوطاس اور طائف کے واقعے، اور وہاں کا جو مال غنیمت تھا حنین والا، اس کے تقسیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رانا سے عمرہ کیا. یہ تیسرا عمرہ. چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ فرمایا، جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، لہذا وہ جو چوتھا عمرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے ساتھ. یہ 4 عمرے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں، ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس پر تفصیلی بات نہیں کرتے، کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے مکے میں پہنچنے کے بعد بار بار عمرہ کرنے کا، نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ صحابہ نے کبھی کیا. جو ہم سے زیادہ تکلیفوں کے بعد مکہ پہنچتے تھے اور ہم سے زیادہ وہاں رہتے تھے. آج تو آپ جاتے ہیں، پہلے 2 دن میں 3 دن میں بھی آتے تھے، واپس ہو جاتے تھے لوگ، 1 دن میں بھی واپس ہوتے تھے، اور بعض لوگ وہاں 1 مہینہ بھی رہتے تھے. تو 1 مہینہ رہنے کے بعد ایسا نہیں کہ روزانہ وہ ایک عمرہ کر رہے ہیں. عمرے کے لیے گئے
اور عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، اب وہاں جو کام ہے اس کام میں لگے رہے، بعد میں واپس آ گئے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عجیب بات ہے، وہ واقعہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مالک ابن عوف النصری جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اور جس کی وجہ سے وہ پوری قوم لڑائی ہوئی، وہ بندہ، اس کو کسی نے کہا کہ طائف میں ثقیف کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ بھائی انہو ان اتانی مسلمن رد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جس نے یہ اتنا بڑا جنگ کا ماحول بنایا اور یہ اس نے جنگ کی، تو اس کو کہو کوئی بندہ جا کر یہ پیغام دے کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کا جتنے اہل اور مال، یعنی اس کی فیملی کے سارے ممبر میں اس کو واپس لوٹا دوں، جو اس کے فیملی کے ممبر جو لوگ قیدی بن گئے ہم ان کو واپس کر دیں گے، اور جو اس کا مال تھا اس کا مال بھی ہم اس کو واپس کر دیں گے، اور اس کو میں 100 اونٹ دوں گا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن عوف النصری کو یہ پیغام بھیجا۔ اب دیکھیں مالک ابن عوف النصری اس میدان میں دیکھیے یہ سب پوائنٹ چھوٹے چھوٹے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ موقع پر جو لوگ حکمت کی پوزیشن میں ہوں ان کے لیے حکمت اختیار کرنے کے مثالیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ لہٰذا مالک ابن عوف النصری کی ایک نادانی کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی، اتنے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور اتنا زیادہ مال غنیمت، یعنی جو کچھ بھی اپنی زندگی کا جمع شدہ مال تھا پورے علاقے کا، وہ سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کی شکل میں پہنچا دیا۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو بس ایک چڑ تھی اور ایک اسلام دشمنی اور اسلام کے بغض اور عداوت میں اس نے یہ موڈ بنایا۔ بہرحال اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر بھیجا کہ میں تو جب فلما بلغ ذلک، جب یہ بات مالک ابن عوف النصری کو پہنچی تو وہ ثقیف کے پاس، یعنی ثقیف میں قیام، قبیلہ ثقیف جو طائف میں تھا وہاں مقیم تھا، یہ وہاں سے خاموشی سے نکل آیا، انصلى حتى اتى، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جعرانہ میں ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے واپس آ چکے ہیں، جعرانہ میں ملاقات کی، اور بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے یہ وہاں ملاقات ہوئی۔ فاسلم، اس پیغام کے بعد، اس آفر کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کے ساتھ پیغام بھیجا تھا، وہ میسج وہاں تک پہنچا اور اس میسج کو سن کے وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا، اور اچھا مسلمان ہوا۔ فحسن اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہل و عیال کو بھی اس کے واپس کر دیا اور اس کا مال بھی اس کو واپس دے دیا، اور اس کو 100 اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وَأَعْطَاهُ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، فقال مالک ابن عوف، تو مالک ابن عوف نے اس کے بعد ایک اشعار کچھ کہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ واقعہ بھی ایک سننے جیسا ہے اور اس کو سننا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے دوسرے مسلمان ہونے کے واقعات ہیں، دوسرے واقعات ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کا کے آنے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی اس میں آئی تھی، اور بہرحال اس وقت تک تو وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی اس موقع پر بھی مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی پیشکش بھی کی، مگر وہ کہی کہ نہیں میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتی ہوں۔ اور اسی موقع پر کچھ اور بھی واقعات ہیں جو بہرحال ہم اس کو ذکر کرنا بہت ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد جو ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس موقع کی مناسبت سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا، اس کا ایک اہم مقصد تھا کہ ان کا دل اسلام کے بارے میں نرم ہو جائے اور مائل ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حکمت استعمال فرمائی، ادھر کا پورا معاملہ خاموش فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لے جاتے ہیں، ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس پہنچ رہے ہیں، مدینے پہنچ گئے ذی الحجہ میں۔ اب یہ 8 ہجری مکمل ہو گئی، ہجرت کے 8 سال مکمل ہو گئے، اب محرم سے 9واں سال شروع ہوتا ہے، اور آپ مدینے میں پہنچے اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد محرم شروع ہو گیا ہے، ہجرت کا 9واں سال شروع ہو گیا ہے، 9واں سال۔ اس میں 8 مہینے تک یعنی رجب تک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب تک، رجب میں تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، تو 6 مہینے تک کوئی بڑی جنگ نہیں۔ اس 6 مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریے، جو چھوٹے چھوٹے بعض قبائل اور بعض جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہاں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجنا شروع کیا کہ جن لوگوں کو سال گزر گیا ہے ان لوگوں کے یہاں سے وصولی بھی شروع کی جائے۔ لہٰذا اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولی کے لیے صحابہ کو بھی بھیجنا شروع کیا ہے۔ جو اسلامی نظام کا طریقہ ہے، عامل بھیجے جاتے ہیں،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سرایہ بھیجے جس کا تذکرہ مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ 8 مہینے 7-6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ تبوک کی جنگ بہت اہم اور بہت مفصل جنگ، اور اس کی تفصیلات سورہ توبہ کی تقریباً شروع کی 30-40 آیتوں کے بعد سے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، اس آیت سے لے کر سورت کے اخیر تک آپ سمجھ لیں پوری سورت یہ جو ہے غزوہ تبوک کی تفصیلات ہیں، اور بہت زیادہ تفصیلات اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ یعنی جنگ کی، کسی جنگ کی اتنی تفصیلات دوسرے جنگوں کی جیسے کہ غزوہ احد کی ہے اس کی تفصیلات ہیں، لیکن وہ بہت مفصل نہیں ہے، یعنی اس میں 2-4 صفحے میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول قرآن میں غزوہ تبوک کا تذکرہ آیا ہے، اور اس غزوے کے اندر 2 بات بہت اہم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کے ایمان کی ایمانی خصوصیت اور ان کے ایمان کا درجہ اور ان کی ایمانی قوت اور ان کے ایمانی اوصاف کو بھی خوب ظاہر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس میں منافقین کے نفاق کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کی خصوصیات تو پہلے بھی دیگر بہت ساری صورتوں میں بہت زیادہ تفصیل سے ذکر ہے، لیکن یہاں مقابلے اور موازنے کے ساتھ ہے، جیسے کہ منافقین نے یہ کیا اہل ایمان نے، اور اس کے لیے بڑی مثال قرآن کی اس میں 2 آیتیں ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور دوسری آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی سمجھ لیں آپ ایمان اور نفاق کا ترازو کی شکل میں بہت ساری آیتیں اس صورت میں آئی ہیں، اور وہ بہت تفصیل سے سننے کی چیز ہے۔ کیوں کہ اس میں ہماری نفاق کی خصلتیں جو ہمارے اندر موجود ہوں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ منافقین کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کمزور ہونے کے باوجود اور بے سہارا اور وسائل سے محروم ہونے کے باوجود ان کے ایمان، ان کے اندر جو اصل ایمان کی شان ہے اس کا ان کو کیا صلہ اور کیا مقام ملتا ہے وہ انسان کو معلوم، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، چھوٹے سے چھوٹا خرچ کیا تم نے، ایک قدم بھی تم چلے ہو، کسی بھی وادی میں چلے ہو، جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مدینے میں رہ گئے وہ بھی اس میں تمہارے حصے میں شریک ہیں، اور تو ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ لہذا اب اس کا معاملہ کیا ہے، یہ جو جنگ پیش آئی، اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ شرحبیل جو غسان کا حاکم تھا قیصر کی طرف سے، روم کی حکومت کی طرف سے جو وہاں کا حاکم تھا، تو اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانی شرحبیل ابن عامر الغسانی، تو اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ تو اس خط کے جو خط لے کر قاصد گئے تھے اس کو عامر ابن ان کا نام تھا حارث ابن عمیر الازدی، اس کو اس بندے نے قتل کر دیا۔ تو ہم نے اس وقت بات ہو چکی ہے کہ کسی سفیر کا قتل کرنا یہ بہت انتہائی خطرناک اور بہت بڑا یعنی دشمنی کا اعلان اور جنگ کا اعلان کے مرادف سمجھا جاتا ہے، پہلے بھی اور آج بھی کسی ملک میں اگر ایمبیسڈر ہو اور اس ملک کے لوگ اس ایمبیسڈر کو مار دیں تو یہ بین الاقوامی انسانی تعلقات کے اعتبار سے، ملکوں کے سیاسی تعلقات اور دوسرے بہت سارے پہلوؤں سے یہ ایک خطرناک سیاسی جرم سمجھا جاتا ہے، اور جو ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس تعلقات کے لیے ایک بہت بڑا کرائم ہے یہ، اور ایک بہت بڑا اعلان جنگ ہے یہ۔ لہذا اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے جواب میں 3000 کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ جو ایک لشکر بھیجا تھا، جو 2 لاکھ سے جن کا مقابلہ ہوا، جس کو ہم غزوہ موتا کے نام سے جانتے ہیں۔ موتا کے مقام پر وہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان فتح یاب ہو کر آئے اور ان 2 لاکھ کے لشکر کو ناشکست کھا کر واپس جانا پڑا۔ وہ ان کے دماغ میں، قیصر کے دماغ میں وہ ایک بہت بڑی الجھن بنی ہوئی تھی کہ یہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت
جو دنیا میں صرف دو طاقتیں ہیں، میرے مقابلے کی طاقت کسرا ہے، قیصر کے مقابلے میں کسرا تھا، وہ دو طاقتیں تھی، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کا اپنا علاقہ تھا، ان کا اپنا نظام تھا، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مقابل سمجھتے بھی تھے۔ دوسری کوئی طاقت یا دوسرے کوئی حکومتیں جو ہیں اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ضم ہونے میں اپنی خیریت سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو ان دونوں کے مد مقابل نہیں سمجھتے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کا سامنا ہوا اور پھر اس کو شکست کھانا پڑا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے بہت بڑی حکمت ہے سوچنے کی کہ بہت ساری طاقتوں کا ہوا بنا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے سامنے جائیں، آپ ان کے سامنے بولیں، آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا ہمارے لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لوگ ان کی غلطیوں پر پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ یتیموں کے تعلق سے وہ رپورٹ سن رہے تھے انٹرنیشنل طور پر، کتنے یتیموں کی تعداد ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ زیادہ تر جنگ کے نتائج ہیں۔ تو آپ نے اور پھر رپورٹ بھی انہوں نے تیار کی یا ان کے ادارے نے تیار کی، اور بڑے ہمدردی کے ساتھ، یا ان کے لوگ ہی پوری دنیا میں رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں اتنے یتیم ہیں، ان یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری اور ہمیں کرنا ہے۔ جنگ کے نتائج میں جو ہو گیا وہ تو ابھی تو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل دوسرا متوازی جو ہمارے لیے جو پہلو ہے غور کرنے کا اور کام کرنے کا، وہ یہ کہ یہ بچے یتیم کیوں ہوئے، ان کا قصور کیا تھا۔ بے شک یہ ایک مقدرات ہیں، جو جیسے یتیم ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بندہ کسی کے باپ کو مار دے اور وہ بے قصور مارے تو ظاہر سی بات ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اب یہ یتیم ہو گیا ہے، ہم اس کی کفالت کریں، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ کسی نے اس بچے کو یتیم کیوں کیا، اس نے اس بندے کو ناحق مارا کیوں۔ ہم 2 آدمی کو ان بچوں کی کفالت کے لیے رکھیں گے اور 200 آدمی کو اس آدمی کے پیچھے لگائیں گے جس نے اس بچے کو مارا ہے۔ یہ اصل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں آپ، ایک تو وہ بچہ یتیم ہو گیا اور 2 آدمی اور ان کے ساتھ ان کی کفالت میں لگ گئے، تو وہ ان کا گھرانہ آمدنی سے محروم ہوا، اور دوسرا گھرانہ جن کی آمدنی میں ایک بندے کا اور شرکت یعنی ایک حصہ داری بن گئی، تو 2 طرف سے آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ ایک طرف سے ذمہ داری کم ہوئی، ایک طرف سے آمدنی کم ہوئی اور ایک طرف سے ذمہ داری بڑھ گئی، تو 2 مائنس ہو گئے۔ ایسا معاملہ آگے نہ ہو۔ یہ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اس لیے ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھیں مالک ابن عوف النصری، ابھی ہم نے سنا مالک ابن عوف النصری، اس نے جنگ لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے قتل نہیں کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ آج تم کو قتل کر دوں گا، تمہارے جیسے دوسرے لوگ، کوئی دوسرا پیدا ہوگا پھر دوسری پریشانی کھڑا کرے گا، لہذا اس کو ختم کرنے کا حکمت والا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نوا بنا لیا جائے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جب اس کو خبر دی گئی، اور بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ خبر دی گئی، عدی ابن حاتم، اسی بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ حاتم تائی کی بہن جب مدینے آئی اور وہ پھر اس کو رخصت دیا گیا، وہ شام پہنچی تو عدی ابن حاتم بھاگ گیا تھا، تو عدی ابن حاتم کو جا کے اس کی بہن نے کہا کہ میرے بھائی جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلطی مان کر یا اپنے آپ کو بھگوڑا کہہ کر کسی نہ کسی شکل میں وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو ان کے ہاں پر سرنڈر کر دے، اس میں تیرا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ لہذا جاننے کی چیز یہ ہے کہ جو غلطی جو اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ ہم فاتح کہلائیں، ہم طاقتور کہلائیں اور ہم دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور کے طور پر تسلیم کروائیں، اپنے آپ کو کروائیں۔ نہیں، انسانیت میں ظلم کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے ظالم کو پکڑنا، کہ ظالم ظلم نہ کرے۔ کیوں کہ آپ مظلوم کو پکڑیں گے، پھر کل دوسرا وہ ظلم کرے گا، پھر آپ کے کھاتے میں مظلوم ظلم بڑھتا جائے گا تو آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھتی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ اچھا ہے، ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے نہیں، ظلم اچھی چیز نہیں ہے، اور بہرحال اس کا نقصان ظالم کو بھی پہنچے گا۔ اگر ظالم کے سامنے کوئی بڑا ظالم آ گیا تو وہ بھی متاثر ہوگا۔ لہذا دنیا میں ظلم نہیں چاہیے۔ تو اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ امن کے لیے ہوئی ہیں، ظلم مٹانے کے لیے ہوئی ہیں۔ تو اب یہ ایک بات ہے بہت اہم کہ جو لوگ یتیم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری ایک ٹیم اس بات پر محنت کرنی چاہیے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، آج بتائیں سب راز کھول رہے ہیں، یوکرین پر حملہ ہوا ہے تو اب سب ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں، آپ نے سیریا پر حملہ کیوں کیا، تو آپ نے عراق پر کیوں کیا،
تو آپ نے یمن پر کیوں کیا؟ آپ نے اتنے لوگوں کو وہاں یتیم کیا، آپ نے وہاں سے اتنا مال چوری کیا، آپ نے یہ حرکت کی، آپ نے وہ حرکت کی، سب ایک دوسرے کی پول کھول رہے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کو آنکھ کھولنا چاہیے کہ دونوں کی گریبان پکڑے کہ اتنے دنوں سے تم امن کے نام پر ہم کو دھوکہ دے رہے تھے، اتنے دنوں سے تم دہشت گردی کے نام پر ہم پر دہشت گردی کا الزام اس لیے لگا رہے تھے کہ وہ دہشت گردی تم کو خود کرنی تھی، اس لیے نہیں دہشت گردی کا الزام لگا رہے تھے کہ دنیا سے دہشت گردی مٹ جانی چاہیے۔ اسلام کے نام پر جو دہشت گردی کو جرم بنایا گیا اس سے خطرناک قسم کی دہشت گردی خود انہوں نے کی، جو منصف بنے ہوئے تھے اور جو دہشت گردی کو مٹانے کی کا بیڑا اٹھا رہے تھے۔ لہذا ہماری ایک محنت یہ ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مطلب یہ کہ اب ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ طاقت، ہم دو طاقت تھے، ہماری کوئی تیسری طاقت سامنے کیسے آ رہی ہے؟ اور اس نے 2 لاکھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا جب لشکر بھیجا تو 2 لاکھ پھسل گئے۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ہمیں بھی سامنے آنا چاہیے، اپنے احوال کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور آج بھی دنیا کر کے دکھا رہی ہے۔ آپ اپنے اصولوں کو منوائیں اور آپ اپنے اصولوں سے ٹس سے مس نہ ہو۔ آپ دنیا میں ترقی کے نام پر آپ سب کچھ اپنا بیچتے جا رہے ہیں، اپنا وقار بیچتے جا رہے ہیں، اپنے اصول بیچتے جا رہے ہیں، اپنے حرام حلال کا معیار بیچتے جا رہے ہیں، اور اپنی تہذیب اور اپنے یہاں حیا، پردہ اور ہمارے ہاں جو دستور ہے اسلام کا، جو پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا جو ایک نظام ہے، ان سب کو ہم بھلاتے جا رہے ہیں، صرف ان کو راضی کرنے کے لیے۔ کن کو راضی کرنے کے لیے؟ جو بالکل دنیا سے گئے گزرے جنگلی ان سے اچھا ہے، جنگل کا شیر، جنگل کا درندہ ان سے اچھا ہے، جنگل کے وہ جانور جو کوئی کسی کام کے نہیں ہیں، وہ جانور ان سے اچھے ہیں۔ جو حرکتیں ہمارے دنیا میں اس وقت تہذیب کے نام پر ہو رہی ہیں، لہذا اللہ کے رسول، تو جب وہ ان کو پتا چلا کہ یہ تیسری طاقت ابھر رہی ہے اور اس نے ہمارے 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا، اب وہ رات دن اس فکر میں لگ گئے کہ ہمیں ان سے ٹکرانا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور ہر صورت حال سے ایک نتیجہ نکالتے تھے کہ اس کا کیا مطلب، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لہذا وہ جو خبریں آ رہی تھیں ان خبروں سے یہ اندازہ لگ رہا تھا مکمل کہ قیصر یعنی روم کی طرف سے رومی طاقت جو ہے، وہ طاقت دوبارہ اپنے موتا کے شکست کا انتقام لینے کے لیے، اس کے انتقام کی کیا کہتے ہیں کہ جوش میں وہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی لگاتار خبر آ رہی تھی، آپ کو اندازہ مل رہا تھا کہ یہ تیاری میں ہیں اور یہ آج نہ کل اس کی فکر کریں، اس کی فکر میں ہیں، اور یہ آج نہ کل وہ اپنا لشکر لے کے وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کا اندازہ لگا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نتیجہ یہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کہ یہ قبل اس کے کہ وہ تیاری کر کے اپنی طرف سے روانہ ہوں، ان سے پہلے ہم روانہ ہوں گے، لہذا اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ پورے طور پر وہ تیاری کے موڈ میں ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے انتقام اور اس شکست کے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے آنے سے پہلے ہم ان کے ساتھ سامنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روانگی سے پہلے اپنی روانگی کا ارادہ فرمایا اور صحابہ میں اعلان کر دیا کہ ہم تبوک کے لیے کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، اس جنگ سے پہلے قرآن میں جنگ کی تیاری کے نام پر کتنی تفصیلات ہیں وہ ہم آگے سنیں گے۔ ہم ایک بات پھر سے آپ سے کہہ دیں کہ مسجد کے نام پر جذباتی ہو کر ہم نے بہت چندے دیے، مدرسے کے نام پر جذباتی ہو کے ہم نے بہت چندے دیے، لیکن آپ یہ بات غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح این جی اوز کو اتنا کھلے ہو کر چندہ دینے کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سنت میں ملتی ہے بہت کم۔ جو کام سب سے پہلا ہوا ہے انڈیویجول جو تعاون ہے وہ بہت اہم ہے اسلام میں، اور سب سے اہم چیز ہے آپ انڈیویجول ہیلپ اور تعاون کا سلسلہ رکھا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ آپ کو اس کام آنا ہے۔ لوگ کام آتے ہیں، عمارتیں کام نہیں آتی ہیں، لوگ کام آتے ہیں۔ آپ نے مدرسے کے نام پر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، وہ کام نہیں آتے ہیں، انسان کا بنا ہوا ذہن کام آتا ہے۔
ایک ڈاکٹر اگر کروڑوں روپے خرچ کر کے پڑھ کر آیا ہے، بہت بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، اس کے علاج سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف پیسہ کمائے گا، وہ آپ سے پیسے چھینٹے گا۔ وہ فائدہ تب پہنچائے گا جب اس کا دل معالج ہو گیا، جب وہ دل سے علاج کرنا چاہے، پیسے کے لیے علاج کرنا نہ چاہے، وہ مریض کے مرض کے غم اور درد میں علاج کرنا چاہے، تو اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا غبار بھی شفا کا نسخہ بن جائے گا۔ اصل انسان کا دل تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے، ہم نے مسجدیں بنائی، نمازی نہیں بنانے کی فکر کی۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نمازی بنائیں، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ صحیح بات بولنے والے بنائیں، آپ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن بنائیں کہ ان کا آئیڈیا صحیح ہو۔ وہ سود کے بارے میں آپ بینک کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ ذہن بنائیں کہ سود لینے کا ذہن ہی ختم ہو جائے۔ ہم یہ ذہن بنائیں کہ پڑھنا ہے، لیکن کس لیے پڑھنا ہے؟ ہم تعلیم کو مافیا نہیں بنائیں گے، اس نیت سے پڑھیں۔ ہم کاروبار کریں، لیکن اس لیے نہیں کاروبار کریں کہ ہم اندھا پیسہ کمائیں گے، بلکہ وہ ایک روزگار ہے، معاشرے کی ایک ضرورت ہے، اس لیے کاروبار کریں۔ یہ اصل ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے، سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے، اور جن کا ذہن بنا ہوتا ہے وہی معاشرے میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ سب سے بڑا کام یہی فرمایا کہ آپ نے دل کی دنیا پلٹ، اور جب دل پلٹ گیا تو جو قاتل تھا وہ مقاتل ہو گیا، یعنی جو قتل کرنے کی نیت سے آتا تھا، اب وہ آپ کی طرف سے قتل کرنے اور آپ کی طرف سے جنگ لڑنے والا بن گیا۔ لہذا ہمیں اس محنت کی ضرورت ہے، اور اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے حوصلے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں سخت سے سخت حالات آئے اور وہ چلے گئے، یہ سخت حالات آتے ہیں امتحان کے لیے، اور ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان سے کیسے گزرنا ہے۔ ہمیں اگر کہیں دور جانا ہو، راستے میں کہیں اگر نالا آ گیا تو ہم واپس نہیں جاتے ہیں، ہم اس نالے سے گزرنے کے لیے کوئی جگاڑ ڈھونڈتے ہیں، یا تو سفر لمبا کرنا پڑتا ہے، یا اس میں کوئی پٹرا ڈالنا پڑتا ہے، یا کود کے ہمیں تیر کے نکلنا پڑتا ہے، ہم اس کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، یار یہ کیسا سفر ہے، کہیں پہاڑی ہے، کہیں وادی ہے، کہیں نالا ہے، کہیں ندی ہے، ہم نہیں جاتے، یہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آئیں گے، اور اس کے باوجود ہم، اور تاریخ میں ہمارے اسلاف نے سب کر کے دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت حوصلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توقیر۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان قریب ہے، صرف ایک ہفتہ اور ہے، یا غالباً ایک اگلے ہفتے یا ایک دن رہے گا شاید، تو ایک ہفتہ اور ہے۔ یہ جو رمضان کٹ کے حوالے سے اپیل کی گئی تھی بار بار، تو آج کا آخری دن ہے، تو میں نے نمبر ڈالا ہوا ہے اب چیٹ باکس میں، تو آپ اپنی کٹ رجسٹر کرا لیں۔ رجسٹر کرانے کی بات ہے تو آپ رجسٹر کرا لیں، میرے پاس میں آج کا آخری دن ہے۔ مولانا کوئی سوال لیا جا سکتا ہے؟ سوال لیا جانے سے پہلے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین کی تعداد بہت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ تو سامعین سے پوچھنا ضروری ہے۔ سامعین تو ابھی اسپیکر سب کا آن ہی ہوگا میرے خیال سے۔ آپ کر سکتے ہیں، سبھی کا آن کر دیتے ہیں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ خود کرے اور سامعین کو سب یہ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھیوں میں جی کوئی تجویز کریں۔ آج مولانا کی طرف سے سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں مولانا نے سوال کیا، کچھ جواب دیں اس کا۔ مائک آپ کا آن ہے، آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروگرام دیا جاتا ہے واٹس ایپ پہ، وہ پاسورڈ اور یہ دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر لنک بھی بھیج دیا تو بہت سے لوگ کو جوائن کرنے میں آسانی ہو جائے گی، مطلب لنک سے ڈائریکٹ جو ہے کنیکٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ایک آسانی کا جگاڑ پوچھا آپ نے، یہ غیر حاضری کا سبب نہیں ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صابر بھائی، میرے خیال میں جو پہلے میکسیمم نمبر رہے ہیں ان میں، اور جو آج کل ہمارے ہیں معاملہ، اس میں چیک کیا جا سکتا ہے کون لوگ جو ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے حالات جانے جائیں، ان کی طبیعت کیسی ہے پوچھا جائے، اور انکریج کیا جائے ان کو دوبارہ جوائن کرانے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ایک بار اسکیم طے ہوئی تھی کہ ایک دو لوگوں کو نمبر دیے جائیں گے، وہ معلوم کریں اپنے ذاتی طور پر، تو وہ کام شروع کرا سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، ایک دو حضرات کے نام مجھے بتائیں، میں ان کو فون کر کے ان کے حالات، ان کی خیر و عافیت پوچھی جا سکتی ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ صحیح،
इंशाअल्लाह। बड़ा अस्सलाम वालेकुम। हकीमाना तरीका बताया आपने, बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे दर्स की घटती हुई हाजिरी के मुतालिक अक्सर बातचीत होती रही और उस पर तशवीश भी जाहिर की गई है, और हमने एक मुख्तसर सा लाए अमल इस बारे में सोचा था कि जितने भी हजरात जो है हमारे दर्स में शरीक होते हैं वो कम से कम एक या दो ऐसे लोगों को तो ज़रूर जानते हैं जो उनके साथ में दर्स में शरीक हुआ करते थे। और जब से ये सिलसिला जो है ऑनलाइन शुरू हुआ है तो उसमें शुरू में तो उनकी हाजिरी रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से भी निकल लिए हैं। तो कम से कम हम ऐसे अफराद की निशानदेही करके बराह रास्त हर आदमी अगर एक एक फ़र्द को कांटेक्ट कर ले तो मेरे ख्याल से कुछ असर पड़ जाएगा, और जो साहब गैर हाजिर रह रहे हैं उनको भी इस बात का थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, मेरी गैर हाजिरी को महसूस किया जाता है और इसीलिए मेरी खबरगिरी की जा रही है। तो ये एक तरीका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मौसर साबित हो सकता है, बशर्त ये कि हर वो जो दर्स में शरीक होता है इस जिम्मेदारी को समझे कि हमें और भी लोगों को इस कार्य खैर में, इस दर्स के मामले में जोड़ना है। ये मेरी एक हकीर से राय है। जी, ये सुन्नत भी है। हमारे जो लोग होते हैं, जो सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा की किसी को नजर नहीं देख, किसी को देखते नहीं थे, नजर नहीं आ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे। और एक मशवरा था साबिर भाई कि ये जो लिंक्स होते हैं ना कि जैसे इसको मैक्सिमम ग्रुप्स में, कि जैसे अपने फैमिली ग्रुप्स में, कि जैसे अपने वो दीगर ग्रुप्स में ये तो हर एक मेंबर शेयर करें। मिसाल के तौर पे 22 लोग हैं, ये तो ये 22 के ये तो 2-3 ग्रुप्स होंगे, ये तो वो 60 ग्रुप तक ये मैसेज चला जाएगा इंशाल्लाह। ख्याल से ये कोशिश की जाती है और कई ग्रुप्स में इसको शेयर भी किया जाता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो आपके सामने है। बस मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पर अगर किसी से कांटेक्ट किया जाए तो उसको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि मेरी कमी को जो है महसूस किया जा रहा है। बस मैं आज की अटेंडेंस ग्रुप में डाल देता हूँ, तो जो लोग ये जान रहे हैं कि ये फलां साहब नहीं आए हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करके बता दे कि इनमें से मैं जानता हूँ कि ये शख्स नहीं आ पाए, तो उस तरह आसानी होगी उन लोगों को ट्रेस करने के लिए। तो ये 22 लोगों का अटेंडेंस मैं आज के ग्रुप में डाल देता हूँ, तो जो लोग जान रहे हैं कि कोई फला शख्स नहीं आए तो हम फिर उस तरह आसानी होगी लोगों को ट्रेस करने में, वरना मुश्किल होगी। तो आप लोग खुद थोड़ा सा इसकी तरफ निशानदेही करें इंशाल्लाह। मैं आज ये जो 22 लोगों की अटेंडेंस है वो डाल देता हूँ। और अगर प्रोग्राम के सिलसिले में 2 हफ्तों में अटेंडेंस शायद बढ़ भी जाए इंशाल्लाह। प्रोग्राम में के सिलसिले में कुछ मशवरा देना हो या कुछ वो उसको अपने तौर पर उसमें इफादियत को बढ़ाने की कुछ उनके पास कमी महसूस करते हो तो वो भी मशवरा दें, क्योंकि यहाँ वही का सिलसिला तो है ही नहीं, ये हमारी आपकी सबकी एक कोशिश है, इसमें कमी हो सकती है। जी मौलाना, ये तो एक मशवरा था मेरा कि जैसे कि ये कुरान का सिलसिला कि जैसे 2 हफ्ते हो जाता है, फिर इसके बाद हदीस, फिर इसके बाद सीरत का जो है 2 हफ्ते हो जाता है। इसके बजाय कुछ हर हफ्ते वारी कि जैसे मुख्तसर सा दर्स हो और मुख्तसर से कि जैसे ये सीरत हो, ये दोनों साथ साथ चलती रहें, क्या ये मुमकिन है? असल में साहब आपकी बात मौलाना अर्ज कीजिए। हाँ, दूसरे प्रोग्राम भी रहते हैं ना, तो वो तो अब इसको अपने आप को ऐसा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ क्लास तो नहीं है, ये एक दर्स है। तो बात तो सही है कि हर हफ्ते हो तो बेहतर है, तो लेकिन चूंकि एक हफ्ते तफसीर का है उसको भी कंटिन्यू करना है, सीरत भी चल रही है तो उससे भी फायदा हो ही रहा है, तो इसीलिए मजबूरी है, इसी में लोग साथी जुड़ जाएं, बड़ी बात। मौलाना आपकी इजाजत से मैं यहाँ पर कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे हलके से जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मेरा मतलब है जो शुरू से 3 साल या 2 साल के पहले से हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ पर दर्स का सिलसिला इसी नौइयत का हुआ करता था। पहले कोई बच्चा जो है वो हदीस बयान करता था, हम बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आगे चल के बच्चे जो है दावत की जिम्मेदारी को कबूल कर सकें और जो पब्लिक स्पीकिंग का जो खौफ है वो उनसे निकल जाए। एक तो ये था, और फिर उसके बाद पहले एक दर्स के सिलसिले में तकरीर होती थी
آدھے گھنٹے کی، اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹہ جو ہے تفسیر والا معاملہ ہوتا تھا. یہ کئی سالوں تک کے 10 12 14 15 سالوں تک کے چلا. لیکن 3 سال پہلے جب سے مولانا ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں تو اس سلسلے کی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے تاکہ جو ہے درس کا بھی سلسلہ چلے، سیرت بھی چلے اور تفسیر بھی چلے. ابھی دیکھیے الحمدللہ مولانا ہمارے ساتھ ہمیشہ حاضر ہیں. یہاں پر 2 بات کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے جیسے اذان حسین ہو صاحب رہی کی ہے. بات ہے جی، حسین صاحب کسی بھی شخص کے لیے 1 گھنٹے تک کے کنٹینیوس بات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے اس کو ہم نے 2 اس میں رکھا ہے، اور جب اسپیکر بدل جاتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، تو ہر کوئی جو ہے پھر ایک بار دوبارہ پھر سے ریچارج ہو جاتا ہے سننے کے لیے. انشاءاللہ اس بارے میں بات چیت ہوتے رہے گی. وقت ہونے کو ہے، دعا کر لیجئے، اذان ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.